ایک شعر پہ پشتو کا ایک شعر ہے، ورچ د قیامت نہ کہو نو څه کہو، ورچ د قیامت نہ کہو نو څه کہو، منگ چ بغاوت نہ کہو نو څه کہو، او تاخو منگ پوینو لمبولیو ستانه چ نفرت نہ کہو نو څه کہو۔ جناب چیئرمین صاحب، $1 ارب کے لیے ہمیں کتنی منتیں کرتے ہیں، کتنے ترلے کرنے پڑتے ہیں IMF کے۔ اگر میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ انڈر آرٹیکل 245 پاکستان کی فوج کی 2 ذمہ داریاں بنتی ہے جناب اسپیکر صاحب، یا بارڈر پہ اپنی قوم کی حفاظت، اور یا اگر سویلین حکومت کو ان کی ضرورت پڑے تو آ کے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر بنانا۔ اب آئین میں یہ نہیں لکھا کہ فوج تجارت بھی کرے، 100 ارب کی ان کی انٹرسٹ تجارت میں ہے، تو اگر پاکستان سے آپ لوگوں کی اتنی محبت ہے تو یہ $100 ارب کو آپ پاکستان پہ لگا دیں اور اپنی ذمہ داری پوری کرے، بارڈر پہ چلے جائیں، یا اگر حکومت کی ضرورت آپ کو پڑی تو انڈر آرٹیکل 245 ہم آپ کو بلا کے یہاں پہ آپ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک کروائیں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، اور سیکیورٹی کا سچویشن ملک کا یہی ہے، گلمن وزیر کو اسلام آباد میں گلمن وزیر کو مارا جاتا ہے اور آج تک اس کے قاتل کو ہم پکڑ نہیں پاتے۔ طاہر داوڑ کو جو ایس پی تھے، سرونگ ایس پی، ان کو اسلام آباد سے اٹھایا جاتا ہے، ان کی لاش ہمیں افغانستان سے ملتی ہے۔ کیسی سیکیورٹی دیتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو؟ ریاست کے 3 کام ہوتے ہیں ضروری کام: صحت کے مد میں پیسے دینا، تعلیم پہ خرچ کرنا اور جان و مال کی حفاظت کرنا۔ تینوں میں ہم ناکام ہیں۔ اس بجٹ میں صرف 100 ارب روپے ہم نے تعلیم کے لیے مختص کیے جناب اسپیکر صاحب۔ 8000 قرضوں کی مد والے فنڈز کو دیکھے، 2557 ارب دفاعی فنڈز کو دیکھے، اور یہاں پہ دیکھے صرف 100 ارب تعلیم کے لیے، اور صحت کے لیے 100 ارب سے بھی کم۔ تو یہ ہماری پریورٹیز ہے جناب چیئرمین صاحب۔ اگر یہ ہماری پریورٹیز رہی تو میں یہ حق بجا نبھوں گا کہ پاکستان ترقی پذیر نہیں بلکہ پاکستان زوال پذیر ہوگا۔ جناب اسپیکر صاحب، میں اپنے صوبے کی بھی بات کروں گا۔ یہاں پہ تانے بہت بڑے مارے جاتے ہیں ہماری صوبے کے اوپر کہ وہاں پہ قرضے بڑھے۔ میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے صوبے کا وفاق پہ قرضہ 2000 ارب سے اوپر ہے، ہمارا قرضہ صوبے میں صرف 600 ارب ہے۔ تو اگر آپ مہربانی کر کے صرف ہمارے قرضے ہمیں دے دے تو اپنا قرضہ بھی ہم ختم کر سکتے ہیں اور ساتھ 1400 ارب کو بچا بھی سکتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، 1991 سے لے کے آج تک ارسا کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد 34% ہمارا پانی لوور رائپیرینز استعمال کرتے ہیں، یا پنجاب اور یا سندھ۔ اس مد میں تقریباً 126 ارب ہمارے فنڈز بنتے ہیں کہ وفاق ہمیں ان سے دے کے ہمیں دلوائے، لیکن آج تک اس مد میں وفاق نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ جناب چیئرمین صاحب، پاورٹی ایلیویشن فنڈ حالانکہ فگرز اتنے زیادہ نہیں ہے، صرف 2.8 ارب روپے ہے، لیکن اس کی ڈسبرسمنٹ کو اگر ہم دیکھیں، پاورٹی ایلیویشن فنڈ عمر ایوب صاحب 80% وہ ڈسبرسمنٹ ہو گئی ہے پنجاب میں، 80%، 5% ڈسبرسمنٹ ہو گئی ہے خیبر پختونخوا، اور 1% ڈسبرسمنٹ ہو گئی ہے بلوچستان میں۔ تو پاورٹی بلوچستان میں زیادہ ہے یا پنجاب میں؟ پاورٹی خیبر پختونخوا میں زیادہ ہے یا پنجاب میں؟ اس طرح کی ناانصافی ہوگی تو بلوچستان سے بھی آوازیں اٹھیں گی، اس طرح کی ناانصافی ہوگی تو خیبر پختونخوا سے بھی آوازیں اٹھیں گی۔ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، چاہے کوئی خفا ہو، چاہے کوئی اس پہ 1000 مرتبہ ہماری مخالفت ہو، ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور آواز اٹھائیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، فاٹا اور پاٹا پہ ٹیکس کی بات اس ایوان میں آلریڈی ہمارے کولیگز کر چکے ہیں۔ فاٹا اور پاٹا جو ٹیکس ایگزمپشن کی ہم بات کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا وہاں سے تعلق ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اسپیشل سٹیٹس ملا تھا 1937 سے لے کے آج تک، اور اس لیے ملا تھا کہ ہمارے سوشل انڈیکیٹرز یا ڈیولپمنٹل انڈیکیٹرز وہاں پہ یہ نہیں تھے کہ ہم وہاں پہ ٹیکس دے سکے۔
جناب چیئرمین صاحب, لٹریسی ریٹ کو آپ دیکھیں فاٹا کے, that is only 32% while the rest of Pakistan has 62%. آپ ڈاکٹرز اور پاپولیشن کی ریشو کو دیکھیں, 700 آبادی کے لیے 700 بندوں کے لیے ایک ڈاکٹر پاکستان میں ہے, جبکہ 8000 بندوں کے لیے فاٹا میں صرف ایک ڈاکٹر ہے. آپ لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج کو وہاں پہ بزنسز کے لیے دیکھیں, that is 16%. تو 16% لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج کو آف سیٹ کرنے کے لیے ٹیکس ایگزمپشن وہاں پہ حکومت پاکستان نے دی تھی. اور جب تک آپ وہاں کے منتخب نمائندوں کو اعتماد میں نہیں لیتے, کیونکہ یہاں پہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم. میں نے اس بندے کو جو یہاں پہ پچھلے دن یہاں پہ بات کر رہا تھا, میں نے اس بندے کو 53,000 ووٹ سے شکست دی ہے. کس طرح وہ ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں اس ایوان میں؟ نمائندگی کروں گا, نمائندگی میں کروں گا, میرے کولیگز کریں گے, کیونکہ ہر حلقے پہ ہم نے 50 سے لے کے 70,000 اور 80,000 ووٹوں تک ان کو شکست دی ہے. جناب اسپیکر صاحب, انجینئر صاحب سے میں درخواست بھی کروں گا کہ صوبے کے لیے آپ کچھ نہ کریں. جو 10 ارب کا آپ نے وزیر اعظم ہاؤس کو لا کے وہاں پہ وعدہ کیا تھا, صرف ہمارے حلقے اور ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے لیے وہ 10 ارب روپے آپ دلوائے, ہم مان جائیں گے. کالام کی سڑک 2022 سے آج تک خراب ہے. ہم 3 مرتبہ میں نے اس اسمبلی کے فلور پہ اس مسئلے کو اٹھایا. آج تک 6 کلومیٹر روڈ ہم پی ایس ڈی پہ میں نہیں ڈلوا سکے. آج تک 6 کلومیٹر روڈ ہم نہیں بنا سکے, اور کہتے ہیں کہ میں خیبر پختونخوا کے لیے آواز اٹھاؤں گا. آپ کس طرح خیبر پختونخوا کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کالام کی سڑک کا ٹھیکہ بھی انجینئر صاحب کے اپنی کمپنی کے پاس ہے. آخری بات کریے گا پلیز. اور اب بھی جو بریجز نہیں بنے اور ورک آرڈر ہم نے دلوایا اگست 2024 میں, وہ ٹھیکہ بھی ان کے بیٹے کے پاس ہے. تو کیا یہ مناسب ہے کوئی بندہ وہاں سے الیکشن بھی لڑے اور ٹھیکے بھی اپنے پاس رکھے؟ جناب چیئرمین صاحب, آپ کائنڈلی, اگر یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ آ کے تقریر کریں گے اور بیٹھ جائیں گے. اگر ڈیبیٹنگ کلب نہیں ہے تو اس پہ آپ ایک کمیٹی بنائے, ٹیکس پہ بھی اور کالام کی روڈ پہ بھی, گیس والی ایشو پہ بھی, کہ اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کی مد میں کچھ کرنا ہے تو ہم نے وہاں پہ الٹرنیٹیو سورس آف انرجی ان کو دینا ہوگا. ڈیفورسٹیشن کو کم کرنے کے لیے, میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پریشر وہاں پہ ہے, ہمارے پاس پروڈکشن وہاں پہ ہے. صرف اگر ایک چیز نہیں ہے, وہ پولیٹیکل ول اور گورنمنٹ کی ول نہیں ہے. ان 3 چیزوں پہ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک کمیٹی بنائے. ٹیکس پہ بھی بات کریں گے, جس طرح پچھلے سال بنی تھی ایک کمیٹی. جو گیس کے نئے کنیکشن پہ بھی بات کریں گے, اور جو سڑک بھی بات کریں گے. وہاں پہ جہاں جدھر چاہیے, جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کی وجہ سے ہمارے سڑک اور ہماری عمارتیں وہاں پہ خراب ہوئی ہے. تو جناب چیئرمین صاحب, میں وائنڈ اپ کریے گا پلیز. میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمیونیکیشن کمیٹی کو, اگر آپ یہ کالام روڈ والی, کیونکہ اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی اور پہلے بھی اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ وہاں پہ یہ ریفر کر دیں اور ہم وہاں پہ بات کریں,